کا دروازہ ہے، اور وہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر توبہ کا وہ دروازہ بند ہو جائے گا، اب وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پاک نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا ہے کہ سچی توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے تمام ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایسی توبہ کرو جو توبۃ النصوحا ہے۔ اب توبۃ النصوحا کی کیفیت، وہ کیسی توبہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مثال دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوحا یہ ہے جیسے گائے یا بھینس یا بکری کے تھن کو دباؤ تو اس تھن میں سے دھار نکل جاتی ہے، اب وہ دھار دوبارہ اس تھن میں نہیں داخل ہو سکتی۔ اگر سرنج کے ذریعے انجیکٹ کریں گے وہ گوشت میں پھیل جائے گی، لیکن اس سٹور میں نہیں جائے گی جہاں سے دودھ نکل رہا ہے، اور اگر سوراخ کے ذریعے انجیکٹ کریں گے تب بھی گوشت میں وہ دودھ جائے گا، اس سٹور میں نہیں جائے گا جہاں سے دودھ نکل رہا ہے جی۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت مثال دے کر فرمایا کہ توبہ سچی وہ ہوتی ہے، توبۃ نصوحا وہ ہوتی ہے جیسے بھینس کے تھن کو دبائیں تو دھار نکل جائے، دوبارہ اس میں داخل نہ ہو۔ تو جس گناہ سے انسان سچی توبہ کر لے، دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، اس گناہ کی توبہ کو توبۃ نصوحا کہتے ہیں۔ ایسی توبہ جس کے بعد دوبارہ گناہ نہ ہو اس کو سچی توبہ توبۃ نصوحا کہتے ہیں۔ اور توبہ کے چند ارکان ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو توبہ کے اندر ضروری ہیں۔ سب سے پہلی ہے ندامت۔ انسان گناہ کرتا ہے اور اگر وہ گناہ کرنے کے بعد نادم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اب توبہ کی طرف یہ آدمی آ رہا ہے۔ ندامت کے بغیر توبہ نہیں ہوتی، پہلی چیز اس میں ندامت ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ندامت کے بعد عہد کرے کہ اب دوبارہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ پہلے ندامت پھر عہد، اس کے بعد آئندہ اپنی اصلاح کا ارادہ کرے، آئندہ اپنی اصلاح کا ارادہ کرے۔ اور چوتھے نمبر پر معصیت کی طرف نہ لوٹنے کا قصد کرے۔ جب یہ چار چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جب انسان ندامت ہی نہیں محسوس کرتا، ایک آدمی نے گناہ کیا اس کو ندامت ہی کوئی نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کوئی نہیں چلتا یار سارا زمانہ کر رہا ہے، یہ توبہ نہیں کرے گا۔ توبہ ہمیشہ وہی شخص کر سکتا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا وہ توبہ نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم میں ایسے لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے کہ جو توبہ کی منازل میں مقام رکھتے ہیں۔ ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تائب کہتا ہے، تائب، دوسرے کو منیب کہتا ہے اور تیسرے کو اواب کہتا ہے۔ ایک تائب ہے، ایک منیب ہے اور ایک اواب ہے۔ تائب ہر آدمی ہے، عام آدمی ہے، یہ سارے عوام الناس جو ہیں یہ ان کو تائب کہتے ہیں، یہ توبہ کی انہوں نے، جیسے اس آیت مبارکہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا۔ یہ سب کے لیے، ہر آدمی کے لیے توبۃ نصوحا ہے۔ یہ ایسی توبہ کرنے والے کو تائب کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو منیب کہتے ہیں، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یہ اولیاء کا مقام ہے۔ جب آدمی تائب ہو جاتا ہے پھر اگر کوشش کرے پھر اولیاء کے مقام پر آ جائے تو پھر اس کی توبہ کرنے سے اس کا نام منیب رکھ دیا جاتا ہے، کہ جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتے ہیں۔ اب بے دیکھے ڈرنے والے اولیاء ہیں، پبلک نہیں ہے۔ پبلک تو ڈرتی نہیں اللہ تعالیٰ سے،
ہم گناہ ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور ہم نے اس کانسیپٹ کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اشارت کو سمجھا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ہے، آپ کی خوبصورت باتوں میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور تمام عبادات، تمام معاملات اور تمام انسان کے اعمال کا اس کے اندر خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور اسی سے آگے پھر روشنی پھیلتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تمہارا یہ تصور نہیں بن پڑ رہا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو فرمایا پھر تم یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ دو ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جب ان کے اوپر ہماری نظر مرکوز ہو جائے، ہم یہ خیال کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، 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 اگر یہ میرا تصور نہیں بن پڑ رہا تو یہ تو میرا تصور بن جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نہ میرا یہ تصور بن رہا ہے نہ یہ بن رہا ہے، اس لیے میں گناہ میں مبتلا ہوں۔ جب میرا یہ تصور بن جائے گا کہ اگر میں اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب جس دن یہ میرا کانسیپٹ تصور نظریہ درست ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر میرے گناہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر جب میں گناہ کرنے لگوں گا تو مجھے خیال آئے گا یار اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بات اس وقت ممکن ہے جب ہمیں اس بات کا علم ہو جائے گا، کامل علم جب ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ برائی ہم سے چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ کتاب العلم میں اسبات علم کے باب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک ذمہ دار اپنے مزارے کے گھر گیا اور گھر میں اس کے ماحول کے اندر چلا گیا، اس کے بیوی بچوں کے درمیان چلا گیا۔ جیسے ہمارے بعض نادان لوگ کہتے ہیں یار ہماری دوستی ہے، ہمارے بہن بھائیوں والا مسئلہ ہے، یعنی اتنی لاپرواہی کا اظہار ہے، یہ ہمارا بہن بھائیوں والا مسئلہ ہے، وہ بھی غیر یہ بھی غیر، اس کی بیوی اور اس کی وہ خود اس کی بیوی میں بچیوں میں بیٹھ کے مل کے بیٹھ کے کہتے ہمارا گھر والا مسئلہ ہے۔ یعنی شریعت اپنی گھڑ لی لوگوں نے، شریعت اپنی گھڑ لی۔ دیور سے دور رہنے کا حکم ہے کہ دیور بھاوچ کی موت ہے، اور یہ دیور بھی نہیں لگتا، پتہ نہیں کون غیر ہے، بس دوستی بن گئی اور پھر گھر میں سرایت کر گئے اور کہا ہمارا بس گھر والا ہی معاملہ ہے، بہن بھائیوں والا معاملہ ہے۔ اتنے ہم ایزی ہو گئے اس بات کہنے میں۔ وہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا، جب داخل ہو گیا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا، جب گرد و نواح کو دیکھا تو فطور آ گیا۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے اس مزارے کو بہانے سے بھیج دیا، اس کی گھر والی سے کہا کہ دروازے بند کر دو، اس نے کہا یہ ہمارا ذمہ دار ہے، سردار ہے، بڑا ہے، تو چلو اس کی مان لو بات، دروازے بند کر دیے۔ وہ غلط ارادے سے اس کی طرف بڑھتا ہے، اسے کہا ٹھہرو ایک دروازہ کھلا ہے ابھی وہ بھی بند کر لو، ایک دروازہ بھی کھلا ہے وہ بند کرو پہلے۔ اس نے گرد و نواح کا جائزہ لیا، دیکھا تو سارے دروازے بند تھے، کہا سارے دروازے بند ہیں، کہیں نہیں ایک دروازہ کھلا ہے، ایک دروازہ کھلا ہے اس کو پہلے بند کرو۔ اس اللہ کی بندی نے اس کے ذہن و ضمیر کے اندر یہ بات داخل کرنے کے لیے محنت کی ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہے، وہ یہ جانتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس کا تصور نہیں بن رہا، وہ مسلمان بھی ہے، مالدار بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، بڑا کچھ ہوگا، لیکن اس کا تصور نہیں بن پڑ رہا کہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ کہا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے وہ بند کر لو۔ بالآخر اس سے پوچھا وہ کون سا دروازہ ہے؟ تو اس اللہ کی نیک بندی نے جس کے دل میں خوف خدا تھا اور یہ سمجھتی تھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسے کہا وہ دروازہ کھلا ہے جہاں سے تیرا اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ دروازہ کھلا ہے، ایسے دروازے سے جس سے تیرا بھی رب دیکھ رہا ہے میرا بھی رب دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ دروازہ تو بند کر سکتا ہے تو پھر جیسے تیری جرت ہے، اب میں کیا کر سکتی ہوں، تو ذمہ دار بھی ہے، بڑا بھی ہے اور بڑا ظالم بھی ہے اور بڑا تیرے پاس زور بھی ہے، تم نے جو ظلم و ستم ڈھانے ہیں وہ نظر مجھے آ رہا ہے، لیکن اگر تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور تو یہ یقین رکھتا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، تو وہ دروازہ بند کر لے جہاں سے اللہ اور
اللہ تعالیٰ تجھے اور مجھے دیکھ رہا ہے. اس نے کہا کہ پھر وہ دروازہ تو میں نہیں